شارق رضوی صاحب کی ادبی خدمات نہ صرف ہندوستان بلکہ پوری دنیا میں جہاں جہاں اردو بولی لکھی پڑھی جاتی ہے وہاں وہاں ان کا نام بڑے ہی ادب اور احترام سے لیا جاتا ہے۔ انہوں نے اپنی پوری زندگی اردو ادب کی خدمت میں، اردو ادب کی آبیاری میں گزاری۔ وہ جس جگہ سے ان کا تعلق تھا، جس جگہ وہ پیدا ہوئے، یعنی بارہ بنکی ضلع کا اس وقت کا بہت ہی مردم خیز قصبہ رودولی، تو یہ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ علم اور ادب اور ان کی ادبی جو خصوصیات تھیں وہ سب ان کو گھٹی میں پروفیسر شارق رضوی صاحب کو ملی ہوئی تھی۔ ان کو گھٹی میں وہ خصوصیات آئی تھی اور انہوں نے پوری زندگی جو درس و تدریس کا کام کیا، لوگوں کو پڑھانے کا کام کیا، اپنے اسٹوڈنٹ کو پڑھانے کا کام کیا، اس کے ساتھ ساتھ اس کے ریٹائرمنٹ کے بعد یعنی 2000 میں وہ ریٹائر ہوئے اور 2000 میں ریٹائر ہونے کے بعد سے لے کر کے 2023 تک 23 برس سے زیادہ خالی انہوں نے اردو کی خدمت بے لوث خدمت کی۔ اور بے لوث بھی خدمت نہیں، آج کے جس طرح سے ادب بہت سے لوگ، میں کسی کے نام نہیں لینا چاہتا، جس طرح سے ادب کو لوگ تجارت کا ذریعہ بنائے ہوئے ہیں، بلکہ ادب کی خدمت نہیں کر رہے ہیں، ادب کی تجارت کر رہے ہیں۔ پروفیسر شارق رضوی صاحب کا یہ کارنامہ ہے کہ انہوں نے اپنا پیسہ لگا کر کے، اپنی روپیہ لگا کر کے اور ادب کی جس طرح خدمت کی ہے، وہ جب تک کہ میں سمجھتا ہوں اس دنیا میں اردو قائم ہے، اردو کا نام لینے والے موجود ہیں، پروفیسر شارق رضوی کی خدمات کو ہمیشہ یاد کیا جاتا رہے گا۔ یہی سب سے بڑی خدمت ہے۔ آج پوری اردو دنیا ان کے انتقال کے بعد ایک طریقے سے ویران رہ رہی ہے۔ کسی شاعر نے بہت عمدہ شعر کہا ہے کہ تمہارے بعد نغموں کی صدائیں ڈوب جائیں، بہت ڈھونڈے گا ہم کو باغ باجب زمانے میں نظام آرزو مندی ہمیں تک بدل جائے گا دستور جہاں جب ہم نے۔ یہ ہے پروفیسر شارق رضوی صاحب کی خدمات، جو بارہ بنکی ضلع کو اس بات کا فخر ہے کہ وہ اسی ضلع کے ایک قصبے کے رہنے والے تھے، یہی انہوں نے جنم لیا اور یہی انہوں نے ترقی کی۔ مجاز صاحب کا ان کا بہت ساتھ رہا۔ مجاز صاحب کی صحبت ان کی بہت زبردست صحبت تھی اور شروعاتی ان کی جو بھی تعلیم ہوئی وہ وہاں پہ ہوئی رودولی میں، اور اس کے بعد یہ پی ایچ ڈی انہوں نے کیا یہاں پہ لکھنؤ یونیورسٹی سے، اور مجاز صاحب ان کا ٹاپک تھے۔ اس کے بعد انہوں نے باقاعدہ طور پہ جو نوکری کا سلسلہ شروع کیا دہلی سے، وہ دہلی یونیورسٹی کے دیانند کالج تھا، وہاں پہ ایز اے لیکچرار، ایز اے ٹیچر وہاں پہ انہوں نے شروعات کی۔ اس کے بعد ان کا اپوائنٹمنٹ جواہر لال یونیورسٹی میں ہو گیا ایز اے پروفیسر۔ پھر تاعمر جب تک انہوں نے خدمات کی، تعلیم کی، ریٹائر نہیں ہوئے تو وہیں پر وہ کام کرتے ہیں۔ اس کے بعد ان کی شاعری زبردست تھی، اردو کے بہت بڑے ادیب تھے، بہت بڑے نقاد تھے، اور ہر طرح کی اتنی خوبصورت جیسے بولتے تھے جیسے پھول جھڑتے۔ ان کی یہ شخصیت کے بارے میں تو میں ان سے کئی بار ملا ہوں، میری ملاقات لمبی رہی، ان سے گفتگو بھی کی۔ میں نے ان کا وہ اسکول بھی دیکھا ہے جو انہوں نے بنایا ہے ان غریب بچوں کے لیے جو پڑھ نہیں سکتے تھے، جو پڑپٹی میں رہتے تھے، اور ان کی یونیفارم اور ڈریس سے لے کے کتابوں تک سب انتظام وہی کرتے تھے، اور باقاعدہ وہاں دوپہر میں ان کے لیے وہاں پہ چائے ناشتے اور لنچ کا بھی انتظام وہ کرتے تھے۔ یہ میں خود ان کے انٹر کالج میں دیکھ کے آیا ہوں، جو کھجرے کے آگے جو نئے بستی بسی ہے وہاں۔ ہم اپنے کو روک نہیں پائے کہ ان کا آج کل انتقال ہوا، تو آج میں ان کے لیے یہاں پہ بارہ بنکی میں یہ جلسہ ہوا ان کا۔ رودولی کے بیسیکلی رہنے والے تھے، وہ جے این یو میں پروفیسر تھے، اور ان کا سب سے بڑا کام جو ہے وہ تنقید یا جو کہتے ہیں اس کے بارے میں ان کی کئی کتابیں ہیں جو دنیا بھر کی یونیورسٹی میں سلیبس میں شامل ہیں۔ یہ ان کا اچیومنٹ تھا جی۔ ان اور کی یہ بہت ملنسار، اور اردو کی جو مٹھاس ہے، اردو کی شیرینی ہے، وہ ان کے سوبھاؤ کا حصہ تھی، ان کی شخصیت کا حصہ تھی۔ اٹینڈم میں پروگرام ہمارے عمیر صاحب نے رکھا، کچھ شردھانجلی اس میں دی گئی، خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ آگے یہ ہے کہ ان کا جو کام ہے، ان کی جو شاعری ہے، اس کو زندہ رکھنے کے لیے ان کے لیے اور آگے پروگرام ہو اور ان کو اور آگے جنریشن تک پہنچایا جائے، یہی ان کی یاد ہے۔ آپ کا ہم اختر جمال عثمان ریٹائرڈ پروفیسر ہیں، 12